السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے میں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری کرنے لگی، لیکن وہاں کا باس ٹھرکی تھا۔ کہتا کہ میرے ساتھ دوستی کرو پھر پرموشن ہوگی۔ ادھر میں نے باس کو خوش کیا اور ادھر میری ترقی ہونے لگی۔ پھر چند دن کے بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ منگیتر میرا کزن تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ شادی کی رات یہ راز نہ کھل جائے کہ میں پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ لیکن جیسے ہی سہاگ رات میں وہ میرے قریب آیا تو اس نے خود ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ خود بھی چار عزت۔ واہ سمیرا، تمہاری تو موجیں ہیں، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے۔ سب دفتر والے مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی اماں کا فون آیا اور اماں کہنے لگی، جلدی گھر لوٹو، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو یہ سب بھول ہی گئی تھی کہ میری منگنی میرے چچا زاد کے ساتھ ہوئی تھی، مگر وہ اچانک گھر پر کیا کرنے آ رہے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ان کے آنے کی خیریت بتاؤ۔ تو اماں کہنے لگی، بس گھر آ جاؤ، اگر میں جانتی ہوتی تو تمہیں کیوں فون کرتی۔ اب تمہارے ابا تو ہیں نہیں جو ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہی ہیں جو ان سے بات کر سکتی ہیں۔ اب نہ جانے وہ کیا کہنے آ رہے ہیں۔ مجھے اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، کہیں وہ شادی کی تاریخ تو مانگنے نہیں آ رہے۔ ابا کی وفات کو بھی 6 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ابھی میں گھر جانے ہی والی تھی کہ میرے باس خان نے مجھے آواز دی، سمیرا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، سر آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ تبھی وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا وجہ ہے آج اتنی جلدی گھر جانے کی؟ میں نے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے انہیں حقیقت بتا دی تو میری نوکری چلی جائے گی، اس لیے چپ چاپ خاموش رہی تھی۔ جی سر، وہ اصل میں میری اماں کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، بس اس لیے مجھے جلدی گھر جانا پڑ رہا ہے۔ اوہو، اللہ خیر کرے۔ بہرحال آج کا دن بہت اچھا تھا، امید ہے آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ میں نے نظریں چرائیں، کیونکہ یہ راز بس میں اور باس ہی جانتے تھے۔ میں نے مروتاً اپنے باس کو مسکرا کر دیکھا تھا اور پھر جلدی سے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچی تو میرے سسرال والے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے۔ سمیرا بیٹا آؤ، تمہاری چچی تمہیں بلا رہی ہیں۔ امی کی آواز پر میں نے گہرا سانس لیا اور چچی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ چچی میرے صدقے واری جانے لگی اور کہنے لگی، بھابھی اب بہت وقت گزر چکا ہے، اب میں سمیرا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے جلد سے جلد شادی کی تاریخ دے دیں، اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں جس راستے پر چل پڑی تھی اس کی حقیقت صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے خوفزدہ آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید وہ مجھے جدا کرنے سے ڈر رہی تھی، مگر میرے اندر تو ڈر خوف کسی اور چیز کا تھا۔ میں نے اماں سے اشارتاً کچھ صبر کرنے کو کہا۔ اماں کہنے لگی، سمیرا میں تمہیں کل تک بتاتی ہوں، کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہے تو میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی۔ ارے بھابھی، کس بات کی؟ بھائی صاحب نے تو آج سے 3 سال پہلے سمیرا کا رشتہ بلال سے کیا تھا، اب تو 3 سال ہو چکے ہیں ان کی منگنی کو۔ مجھے اب گھر میں بہو لے کر آنی ہے، اس لیے آپ جلدی سوچ کر بتائیے گا۔ چچی جا چکی تھی۔ اماں میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، بیٹا شادی کرنی تو ہے ہی، آج نہیں تو کل رخصت تو ہو کر جانا ہی پڑے گا تمہیں، تو پھر تم نے مجھے صبر کرنے کو کیوں کہا؟ میرے دل میں جو ڈر تھا اس کے تحت میں نے اماں سے کہا، اماں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، یہاں چھوڑ کے کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، چل جھلی،
بیٹیوں کو تو رخصت ہونا ہی پڑتا ہے، وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی تو شادی کر کے تمہارے باپ کے ساتھ آئی تھی، اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اماں نے اگلے روز ہی چچی کو 1 مہینے کے بعد کا وقت دے دیا تھا۔ مہینہ تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ میں نے دفتر میں بھی ابھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی، سبھی میرے تعریفیں کر رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک ڈر تھا اور میں خوب جانتی تھی کہ میں ایک رات بھی وہاں پر نہیں گزار پاؤں گی۔ اماں کمرے میں آئی تو میں ان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ اماں کو لگا کہ شاید میں اداس ہو گئی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ تبھی اماں نے کہا، یہ کیا ہوا بیٹا، اتنے اچھے موقع پہ روتے نہیں ہیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک رات بھی وہاں پر نہیں رہوں گی، بلال مجھے آج ہی طلاق دے دے گا۔ اماں ایک دم حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ اچھا سوچو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ اماں کہنے لگیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی تھی۔ اماں کو بھلا کیا بتاتی؟ شادی ہو کر رخصتی ہوئی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں دلہن بنی بلال کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال کمرے میں چلا آیا تو میری طرف دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی چمک یا خوشی نہ تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ بھلا اس کو کیا ہوا ہے، اس کے چہرے پر چمک اور خوشی کیوں نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، سمیرہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بلال سے کہا، ہاں ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مگر اس نے جو راز مجھے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نظریں چرانے لگی، نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بلال سے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اور پھر جب میں نے اسے اپنی حقیقت بتائی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور اسی وقت اس نے مجھے طلاق۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ماسٹرز کے امتحانات دے رہی تھی۔ میں بے حد خوبصورت، جوان اور پرکشش تھی۔ جو بھی ایک مرتبہ مجھے دیکھتا وہ دوبارہ مڑ کر ایک دفعہ ضرور دیکھتا تھا۔ میں اپنے پورے خاندان بھر میں مشہور تھی، پڑھی لکھی، ذہین، اس پر بلا کا حسن۔ خاندان کے لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ترستے تھے۔ تبھی فطرتاً میرے اندر ایک غرور سا آ گیا تھا اپنی خوبصورتی پر، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس میں غرور آ جائے پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روز میرے ماسٹر کا آخری امتحان تھا۔ میں امتحان دے کر گھر لوٹی تو گھر پر کہرام مچا ہوا تھا۔ گھر کے اندر سے ماں کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اماں کو کیا ہوا۔ میں جھٹ سے گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے مجھے کسی نے چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اماں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اماں کے پاس چلی گئی۔ میری آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ کیسے ہو گیا؟ ابا نہیں جا سکتے ہمیں چھوڑ کر، مگر حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا، جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا تھا اور ان کے ساتھ نہ جایا جا سکتا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ مشکلات ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئی تھی۔ گھر پر 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ابا کی جو جمع پونجی تھی وہ 2 مہینوں میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے اماں سے کہا، اماں اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی جگہ پر نوکری کر لوں۔ میرے امتحانات کا بھی رزلٹ آ چکا تھا۔
میں نے اچھے نمبروں میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، اب تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے میں نے ایک انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری کرنے لگ گئی تھی۔ پہلے پہل تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، سب کی پروموشن ہونے لگی، مگر میری پروموشنیں نہیں ہو رہی تھیں۔ میں کافی زیادہ غمگین تھی، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جو نئے ورکر تھے ان سب کی پروموشنیں ہو گئی تھیں، مگر میری پروموشن ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے باس سے بات کرنے کا سوچا، لیکن وہاں کا باس ٹھرکی تھا، کہتا کہ میرے ساتھ دوستی یاری کرو پھر پروموشن ہوگی۔ میں نے بے یقینی سے باس کی بات سنی اور مارے خوف کے میں گھر آ گئی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ تمہاری تنخواہ سے گھر نہیں چل پا رہا، تو کیوں نہ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دوں۔ میں اماں کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہوئی، کیونکہ اماں کبھی بھی ایسی نہ تھیں۔ ابا تو اماں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا کرتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں پریشان نہ ہوں، میری جلد ہی پروموشن ہو جائے گی تو پیسے بڑھ جائیں گے، زیادہ تنخواہ آئے گی تو گھر بھی چلنے لگے گا۔ اماں خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگلے روز جا کر ہی میں نے اپنا آپ بوس کو سونپ دیا تھا۔ اس وقت میرے سر پر صرف اور صرف پیسوں کا بھوت ہی سوار تھا۔ مجھے ہر چیز کے پیچھے بس اپنی مجبوری ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں پر پیسوں کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ میرے لیے گناہ اور ثواب میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ ادھر میں نے باس کو خوش کیا اور ادھر میری ترقی ہونے لگ گئی تھی۔ اماں بہت زیادہ خوش تھی، مگر میں بہت زیادہ افسردہ رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ اب میں دفتر کام کرنے نہیں بلکہ اپنے باس کو خوش کرنے جایا کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، مگر اب کیا فائدہ تھا، باس مجھے ہر روز الگ سے بھی پیسے دیتا۔ اکثر اماں کہتی کہ تمہارا باس تو بہت رحم دل ہے، مگر اب ان کو کیا بتاتی کہ وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے مجھ پر۔ میرے باس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ چونکہ میں خوبصورت تھی، اس لیے باس کی نظر مجھ پر تھی۔ میرے کزن سے میرا رشتہ طے ہو گیا تھا، تو میری چچی اب شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر چند دن کے بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئی۔ منگیتر میرا کزن تھا، مجھے ڈر تھا کہ شادی کی رات یہ راز ہی نہ کھل جائے کہ میں پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ جیسے ہی سہاگ رات میں وہ میرے قریب آیا تو اس نے خود ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ خود بھی 4 عزت دار لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں نے پہلے ہی دن تمہیں اس لیے سب بتا دیا تاکہ میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں۔ مجھے لگا کہ میرا کزن میرے ساتھ مخلص رشتہ نبھانا چاہتا ہے، تو بھلا میں کیوں نہ اس کو سچ کہوں۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کافی حیران ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ کیسا سچ؟ البتہ وہ اپنی کہانی سنا کر کافی مطمئن تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اپنی عزت پہلے ہی کھو چکی ہوں، تو وہ ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا غصہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کو بتا کر غلط کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر جھوٹ بولنے کا یا چھپانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میرے شوہر کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا۔ وہ غصے میں ادھر ادھر کے چکر لگا رہا تھا اور میں مارے خوف کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ کیا وہ سب گھر والوں کو میری حقیقت بتا دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو میری کتنی بدنامی ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں چند پیسوں کے عوض اپنی عزت بیچ چکی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں رہا تھا کہ کل کو مجھے شادی کر کے کسی اور کے گھر بھی جانا ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔
نہ میں ایک پل کے لیے سو سکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر سویا تھا، مگر اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہ کہی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح میری ساس میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کافی خوش تھی، تبھی کہنے لگی کہ تم سب دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، چلو جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں دیکھ کر میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ میری ساس کمرے سے جا چکی تھی۔ تبھی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور اسے کہا کہ ایک مرتبہ تم مجھے معاف کر دو، ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ مگر میرا شوہر غصے میں اٹھ کے کمرے سے باہر کو چلا گیا تھا۔ میں بھی افسردہ سی کمرے سے باہر گئی تھی، لیکن شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ گھر سے ہی باہر کو جا چکا تھا۔ سارا دن گزر گیا مگر میرا شوہر گھر پہ نہ آیا۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ایک بے چینی سی میرے دل میں ہلچل سی مچا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ جو ہو گیا تھا اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ رات کے وقت دروازہ کھلا تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور پھر صوفے پر جا کر سو گیا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میرے شوہر نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ میری طرف کو دیکھتا تھا اور نہ ہی مجھ پر کوئی توجہ دیتا تھا۔ نہ جانے مجھے اس کی یہ بے رخی بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شوہر گھر پہ آیا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور اسے کہا، تم کیا مجھے ایک موقع نہیں دے سکتے؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مگر گناہ تو تم سے بھی ہوئے ہیں، مگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں نا، تو کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میرے شوہر نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم جانتی ہو ایک عورت کی عزت ہی اس کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، مگر تم نے چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت گنوا ڈالی۔ اس روز شوہر کی بات سن کر مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مرد چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے، اس کی معافی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مرد ہے، اور اگر عورت سے وہی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے قبر کی دیواروں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ میرے شوہر نے 4 لڑکیوں کی عزت پامال کی تھی، مگر اسے صرف میرا گناہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اسے چھوڑ دیتی تو میری اماں جیتے جی مر جاتی، اور میں اپنی اماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ دل تو چاہا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی اس کی اصلی حقیقت بتا دوں، مگر میں اس وقت بے بس تھی، کیونکہ اس کے پاس مجھے چھوڑنے کے لیے 3 الفاظ تھے، اور مجھے اسی بات کا ڈر خوف تھا کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ 5 مہینے گزر چکے تھے مگر ابھی تک میرا شوہر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے تو کبھی مجھے چھوا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک روز میری حالت خراب ہونے لگ گئی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی، مگر ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ساس کی تو خوشی کی کوئی انتہا بھی نہ تھی، مگر میرے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا تم اس خبر سے خوش نہیں ہو؟ میں نے مروتاً ساس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی بے چینی سی ہو رہی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگ گئیں کہ ہاں ہاں، ایسی حالت میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔
ہم گھر گئے تو میری ساس نے میرے شوہر کو سب حقیقت بتا دی۔ میرا شوہر جو پہلے ہی غصے میں تھا مزید غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، مگر میرا شوہر خاموشی سے گھر سے باہر کو چلا گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب سے میری سچائی کیوں چھپا رہا ہے۔ کیا اس ڈر سے کہ وہ بھی گناہ کر چکا تھا اور کہیں سب کو میں اس کی سچائی نہ بتا دوں؟ بہرحال 9 مہینے پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ میرے ہاں ایک معصوم ننھی سی بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں گھر گئی تو میرے چہرے پر خوف کے اثرات تھے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آ گیا اور مجھے پیار کرنے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، اپنے گناہ اس کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، مگر اگر بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بچی سے اس لیے نواز دیا ہے تاکہ ہم لوگ یہ سبق حاصل کر سکیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اسے دیکھ کر یہ خوف ہوگا کہ کہیں بڑی ہو کر یہ بھی وہی سب کچھ نہ کرے جو تم نے کیا تھا، اور میں اس کی دیکھ بھال کر کے شاید اپنا بوجھ ہلکا کر سکوں گا کہ میں نے جو کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، اب کسی کی بیٹی کی اچھی تربیت اور اس کی دیکھ بھال کر کے اس کا ازالہ کر سکوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بالکل میری طرح تھی۔ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا، میں ایک دم سے تو سب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا راز ہمیشہ راز ہی رکھیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو مجھے روکے ہوئے تھی۔ میں چاہ کر بھی تمہیں طلاق نہیں دے سکا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا تھا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میرا شوہر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلے پہل تو اکثر میرا شوہر مجھ پر اپنا غصہ اتار لیتا، مگر آہستہ آہستہ میرا شوہر کافی سارا بدل سا گیا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ بس کام کی بات کرتا، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کنارہ ہی رکھتے تھے۔ البتہ میرے شوہر نے میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اس کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتا، اس کی ضرورت کی ہر شے اس کو لا کر دیتا، مگر ہم دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے بالکل ٹھیک نہیں ہو سکے تھے، اور میں جانتی تھی کہ ہم کبھی بھی بالکل ٹھیک بھی ہو نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم دونوں سے گناہ ہی اتنا بڑا ہوا تھا کہ مگر میں نے اپنے شوہر کی عزت کرنا نہ چھوڑی تھی۔ وہ جس طرح جو کام بھی کہتا تھا میں ویسا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں اپنے شوہر کا کہا مانوں گی تو وہ شاید میرے دل سے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو دوسری طرف میرا شوہر بھی پوری محنت میں لگا ہوا تھا کہ وہ بھی شاید اپنے دل سے بوجھ اتارنے جا رہا تھا، مگر ایک بات میں بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ عورت کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ آج میری زندگی جس مشکلات میں گھری تھی اس مشکلات کی وجہ میں خود ہی تھی۔ کاش میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوتا تو آج کھل کے جی سکتی، ایسے گھٹ گھٹ کر زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ میرے لیے تو یہی سزا کافی تھی کہ میں اپنی زندگی میں بے سکونی میں گزار رہی تھی۔ دل پہ ہمیشہ ایک بوجھ سا رہتا تھا جس کو میں چاہ کر بھی نہیں اتار پا رہی تھی۔ انسان بے دھیانی میں اور جذباتی پن میں گناہ کر تو لیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا احساس بہت بے دردی سے ہوتا ہے۔ زندگی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھ میں ابھی اتنی ہمت طاقت باقی نہیں تھی کہ میں اکثر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی تو وہ مجھے نظر انداز کرتے، کبھی گھر سے نکل جاتے یا کبھی مجھے جھڑک دیتے تھے۔ اگر ابھی تک ہمارا رشتہ چل رہا تھا تو اس میں
سب سے زیادہ ہاتھ میرے شوہر کا تھا۔ اگر وہ بھی جذباتی ہو کر مجھے طلاق دے دیتے تو ہماری زندگیاں اسی وقت ختم ہو جاتی، ہم الگ الگ راستے چل پڑتے، مگر اس سب سے نہ صرف ہم دونوں کی زندگیاں خراب ہو جاتیں، تباہ و برباد ہو جاتیں، بلکہ ہم سے جڑے تمام رشتے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے۔ میرے شوہر کے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چلتا رہا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی طلاق نہیں دی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ سے ہمیشہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہی، مگر آپ نے مجھے کیوں نہ چھوڑا؟ آپ کے پاس تو اچھا موقع بھی تھا۔ تبھی وہ مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے، ہم دونوں بہت زیادہ جذباتی ہیں، مگر میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو سوچو ہمارے کتنے رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے، اور تمہاری اماں کا کیا ہوتا، اور تمہاری بہن، اس کی شادی کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ بس یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے تمہیں کبھی چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہ سہی مگر مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔